خیمہ لگا ہے، 18 سال کا بیٹا ہے علی اکبر. کتنی سال؟ 18 سال کا علی اکبر خیمے میں داخل ہوا. اپنے باپ کی حالت دیکھی، یوں بابا علی کی ذوالفقار کو لے کے بیٹھے ہیں. سر پہ بھائی حسن کا عمامہ ہے، گلے میں نانا مصطفیٰ کی چادر ہے. 18 سال کے بیٹے نے پوچھا تھا میرے بابا یہ کہاں کی تیاری ہے؟ کہا تھا میرے علی اکبر سب چلے گئے، اب تیرے بابا کو جانا ہے. علی اکبر نے کہا تھا میرے بابا جن کے 18 سال کے بیٹے جوان ہوں ان کے باپ میدان میں اترے یہ اچھا نہیں لگتا ہے. خدا کی قسم کوئی پوچھے اس باپ سے جس کا 18 سال کا بیٹا دنیا سے گیا ہو. جوان بیٹے جب چلے جاتے ہیں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، پھر باپ بیٹوں کے بغیر جی نہیں پاتا ہے. یہ 18 سال کا علی اکبر ہے. کہا تھا میرے بابا مجھے جانے کی اجازت دو. آقا حسین نے کہا تھا نہیں تو میرا علی اکبر ہے، تو چلا جائے گا تیرے باپ کی قبر ٹوٹ جائے گی. اپنے آپ نے ضد کی، کہا تھا میرے بابا مجھے جانے کی اجازت دو. کہا تھا علی اکبر اگر زیادہ ضد کرتا ہے تو جا اپنی ماں لیلا سے جا کر کے کہے اپنے علی اکبر کو دولہا بنائے. اور صاحب میرا علی اکبر شہادت کا دولہا بننے کے لیے آیا ہے. کوئی میرا حسین غریب نہیں تھا. جب میدان کربلا میں میرا حسین آیا کہ 36 سوٹوں پہ آقا حسین کا سامان آیا تھا. آپ کی ماں صندوق نکال کے لائی گئے، کپڑوں کو نکالا، اپنے علی اکبر کے جسم پہ کپڑوں کو لگا لگا کے دیکھ رہی تھی. میرے علی اکبر پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا، میرے علی اکبر پہ یہ کپڑا کیسا لگے گا. وہ خدا کی قسم جب مائیں اپنے بچوں کو دولہا بناتی گئے تو میں کیا خبر ماؤں کے کتنے ارمان ہوتے گئے. اور صاحب میں نے دیکھا کہ جب کسی دولہا کے امامہ باندھا جاتا ہے میں کہتا ہوں امامہ لے کر کے آؤ تو ایک کپڑا لے کر کے نہیں آیا جاتا ہے بلکہ 3 کپڑے ماں لا کر کے دیتی ہے. کہتی ہے ایک میرے بیٹے کے سر پہ باندھنا، ایک میرے بیٹے کی پیٹھ پہ باندھنا، ایک میرے بیٹے کے گلے میں ڈالنا. اس لیے کہ کہتی ہے کہ بتا میرا بیٹا دولہا کہاں لگے گا. امامہ تو مسجد کے امام بھی باندھا کرتے ہیں، امامہ تو اور لوگ بھی باندھا کرتے ہیں. تخصیص کیا کہتی ہے میرے بیٹے کے گلے کے اندر ایک رومال ڈالا جائے، ایک پھٹکے کے طور پہ ڈالا جائے تاکہ میرا بیٹا دولہا لگے. ماں جب بچوں کو دولہا بناتی ہے بڑے ارمان ماں کے ہوتے ہیں جب بچے دولہا بنتے ہیں. ماں کہتی ہے آؤ میرے شہزادے کو آ کر کے دیکھ لو. کبھی تمہیں اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہو ماں جب اپنے بچوں کو کپڑے پہنایا کرتے تھی. اب تو فیشن کا دور آ گیا، ماں کے ہاتھ کے کپڑے کہاں پہنیں گے. اب تو جاتا ہے پھر بھی جا کر کے خود خرید کے لے آتا ہے. لیکن مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے، میرے لیے کپڑے کوئی اور نہیں میری ماں لایا کرتی تھی. اللہ اکبر اگر چپلے بھی پہننے کے لیے منگائی ہے تو 3-4 جوڑی چپلوں کو منگایا ہے اور پسند کرنے کے بعد کہتی تھی یہ چپل لینا ہے. مائیں اپنے بچوں کے پیروں میں چپلیں ڈال ڈال کے دیکھتی ہے. اور خدا کی قسم یہ علی اکبر کی ماں لیلا ہے اپنے بیٹے کو دولہا بنانے لگی ہے. کہا تھا علی اکبر نے میری ماں ایک کام کر اپنے علی اکبر کو سفید لباس پہنا دے. کہا تھا بیٹے سفید لباس کیوں؟ کہا تھا اس لیے کہ میں نے سنا کہ سفید لباس نانا مصطفیٰ کو بڑا پسند تھا. میرے نانا مصطفیٰ کی سنت ہے جب تیرا علی اکبر سفید لباس کو پہن کے میدان کربلا میں اترے گا اگر شہید ہو گیا تو کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، نانا مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سنت بھی ادا ہو جائے گی. آپ کو دولہا بنایا، سفید لباس پہنایا. کہا تھا آؤ آ کر کے میرے علی اکبر کو دیکھ دو، دیکھو کیسا لگ رہا ہے. حضرت شہربانو آئی، حضرت ام فرما آئی، حضرت زینب آئی. کہا تھا لیلا کہاں کا دولہا بنایا ہے؟ کہا تھا میں نے اسے شہادت کا دولہا بنایا ہے. کہا تھا اچھا ہاں. حضرت شہربانو نے کہا تھا نہیں پہلے تیرا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرا عسکر جائے گا. کہا تھا نہیں پہلے تیرا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرا قاسم جائے گا. کہا تھا نہیں پہلے تمہارا قاسم نہیں جائے گا، پہلے میرے اونو محمد جائیں گے. اللہ اکبر. اتنے میں آقا حسین آئے گئے. آنے کے بعد کہا تھا میرے علی اکبر تیری کس بات کی گئے، جاتا کیوں نہیں گئے؟ آقا علی اکبر نے کہا تھا میرے بابا میری پھوپھی جان زینب کہتی ہے پہلے علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے ان کے اونو محمد جائیں گے. میری امی شہربانو کہتی ہے پہلے علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے ان کا علی اصغر جائے گا. کہا تھا میری امی ام فرما کہتی ہے پہلے علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے ان کا قاسم جائے
جائے گا؟ آقا حسین نے کہا تھا میرے علی اکبر جانے میں دیر نہ کر۔ اب علی اکبر جب میدان کربلا میں آنے لگے گئے، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ننھی سکینہ آئی گئے، آنے کے بعد کہا تھا میرے علی اکبر ایک بار اپنی سکینہ کو سینے سے لگا لے۔ آقا علی اکبر نے حضرت سکینہ کو سینے سے لگایا، اور صحیح بہن بھائی کا پیار تمہیں کیا معلوم، بہنیں بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اگر بھائی نہ ہو تو پہلے دعائیں کرتی ہے اللہ مجھے بھائی دے دے، اگر بھائی ہو تو بہنیں بھائی کے حق میں اس کی عمر کی دعائیں کیا کرتی ہے۔ کتنا پیار کرتی ہے بہن اپنے بھائی سے۔ یہ تو آقا علی اکبر کی بہن سکینہ ہے، کہا تھا علی اکبر مجھے سینے سے لگا دے۔ آقا علی اکبر نے سینے سے لگایا ہے۔ آپ نے کہا تھا میرے علی اکبر ایک بار چل کے دکھا دے۔ جب تو چلتا کہ نانا مصطفیٰ کی رفتار یاد آتی ہے، جب تو بولتا کہ نانا مصطفیٰ کی رفتار یاد آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے سنا کہ نانا مصطفیٰ تیری طرح دکھنے میں تھے۔ آپ نے چل کے دکھایا، آپ نے بول کے دکھایا، تو حضرت سکینہ نے کہا تھا میرے علی اکبر اپنے چہرے پہ شملہ باندھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بدنظرے کی نظر لگ جائے۔ آپ نے شملہ باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جب میدان جنگ میں آئے گئے آپ کے چہرے سے شملہ ہٹا، یزیدی دور ہٹے۔ ہٹنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد ہر حسین کے سپاہیوں سے سامنا کر سکتے ہیں، حسین کے نانا نبی کے کونین سے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شاہدی، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ کہا تھا حسین کے نانا سے نہیں کر سکتے۔ عمر بن سعد ابن وقاص صحابی رسول کا بیٹا تھا، جس کو معلوم تھا جس کو یہ مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، ان کا پوتا ہے، یہ ان کا نواسا ہے۔ اس نے لوگوں کو یقین دلایا ظالم آگے بڑھے، کس میں ہمت ہے جو آقا حسین کے بیٹے علی اکبر کا سامنا کرے؟ علی کے بچے بھی کیا بچے ہیں، جہاں دیکھو شیر خدا معلوم ہوتے ہیں۔ میدان کربلا میں وہ جوہر دکھائے ہیں علی اکبر نے، وہ جوہر دکھائے۔ ایسا کرو اسی کو دیکھو سب۔ راستہ بند کر دے دے یار تو صحیح رہتا۔ سارے بولے یا رسول اللہ۔ وہ جوہر علی اکبر نے دکھائے میدان کربلا میں۔ عمر بن سعد نے حکم دیا جاؤ علی اکبر کا سامنا کرو، حسین کے بیٹے کا سامنا کرو، کس میں ہمت ہے علی اکبر کی تلوار کا سامنا کرے؟ جو بھی سامنے آتا مارا جاتا، واصل جہنم ہو جاتا۔ علی اکبر لوگوں سے یزیدیوں کو فنا فی النار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک یزیدی عمر بن سعد کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد جو بھی علی اکبر کے سامنے جائے گا وہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ کہا تھا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، یہ علی کا پوتا علی اکبر ہے، یہ اس کا پوتا ہے جس کے دادا کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جس کے دادا نے ایک ہاتھ سے خیبر کو کھال کے پھینک دیا تھا۔ کہا بتاؤ پھر اس کا سامنا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا تھا ایک کام کر، جب یہ میدان کربلا میں آ رہا تھا بار بار مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا کہ مدینے میں اس کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا تھا ایک کام کر، سنان کا انتخاب کر، ایک شخص اس کے سامنے جا کر کے لفظ مدینہ کہے۔ ایسا ہی ہوا، ایک یزیدی سامنے آیا، اس نے آ کے کہا تھا علی اکبر مدینہ کہاں گئے؟ جیسی لفظ مدینہ کانوں میں آیا گئے، آپ کی تلوار ٹھہری گئے، رک کیا مدینے کی طرف۔ کہا تھا میری بہن سغرا مجھے معاف کر دینا، تیرا علی اکبر تجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا 7 محرم کی تاریخ آئے گی، تیرا بھائی علی اکبر تجھے لینے کے لیے آئے گا۔ اے میری بہن سغرا، تیرا بھائی تجھے لینے کے لیے نہ آ سکا، آپ کی تلوار ٹھہری گئے۔ سنان نے نیزہ مارا گئے، آقا علی اکبر کے سینے میں نیزہ آ کر کے لگا، جب سینے میں نیزہ آ کر کے لگا گئے، آپ کے بعد نیزہ ہوا گئے، آپ گھوڑے سے نیچے آئے گئے، ایسے آئے تھے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ گیا ہو۔ اب رکنی یا ابادار، اے میرے بابا حسین مجھے سنبھالیے۔ آقا حسین نے کہا تھا کہاں ہے میرا علی اکبر؟ کہا تھا میرے بابا میں یہاں ہوں۔ آقا حسین نے اپنے علی اکبر کو سنبھالا، اپنی گود میں علی اکبر کے سر کو رکھا، اپنے علی اکبر کو پیار کر رہے گئے، علی اکبر کو بوسہ لے رہے گئے۔ آپ نے مسکرا کے کہا تھا میرے بابا تم مجھ سے راضی ہے؟ کہا تھا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں۔ آپ نے کہا تھا میرے بابا ایک احسان کر دے۔ کہا تھا کون سے احسان کی بات کرتا ہے؟ کہا میرے سینے میں نیزہ آ کر کے لگا ہے، اے میرے بابا بڑی تکلیف ہے، اس نیزے کو میرے سینے سے باہر کر دے۔ آقا حسین نے کہا تھا بیٹا علی اکبر صبر کر دے، میرا رب بڑا بے نیاز ہے، جب تیرے سینے سے نیزوں کو نکالوں گا ہو سکتا ہے تو کر دے گا۔ آقا علی اکبر نے کہا تھا میرے بابا میں کسی اور کا بیٹا نہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے سینے سے نیزے کو نکالنا یہ تیرا کام ہے، صبر کر کے دکھانا یہ علی اکبر کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہا تھا بابا نیزہ نکالنا تیرا کام ہے، صبر کر کے دکھانا علی اکبر کا کام ہے۔ آپ کے سینے سے نیزے کو نکالا گیا۔ جب نیزہ آقا حسین نے نکالا تھا تو صرف نیزہ باہر نہیں آیا تھا، علی اکبر کے دل کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے۔ علی اکبر کے دل کے ٹکڑے، آقا حسین نے اپنے علی اکبر کو اٹھانا چاہا، اپنے کاندھے پہ ڈالا۔ ڈالنے کے بعد چلے خیمے کی طرف۔ آقا حسین نے کہا تھا میرے علی اکبر اب ایک احسان مجھ پہ تو کر دے۔ جی بابا، اپنے بابا کو قرآن پڑھ کے سنا دے۔ سفر لمبا ہے، 18 سال کا بیٹا ہے علی اکبر۔ آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ قرآن پڑھتے جا رہے گئے، آقا حسین چلتے جا رہے گئے، چلتے جا رہے گئے۔ آقا علی اکبر کے لب تھمنے لگے گئے، سانسیں رکنے لگی گئے۔ اللہ اکبر جب لب تھمے، سانسیں رکی، آقا حسین نے اپنے سر کو پھیرا، یوں سوچ کے پھیرا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا علی اکبر اس سے پانی کا سوال کر دے۔ 3 دن ہو چکے میرے علی اکبر نے کچھ پیا نہیں ہے، 3 دن کا پیاسا کہ میرا علی اکبر۔ اللہ اکبر، آپ کے لب تھمے نا۔ آپ کے جب لب تھمے گئے، آقا علی اکبر نے کہا تھا میرے بابا مجھے خیمے تک پہنچا دیا جائے۔ آپ نے خیمے تک پہنچایا۔ آقا علی اکبر نے شہادت کا جام پیا ہے۔ آپ نے شہادت کا جام پیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر نے شہادت کا جب جام پیا ہے، آپ نے جانے سے پہلے کہا تھا میرے بابا علی اکبر، کہا تھا میرے بابا حسین مجھے خیمے کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ قرآن پڑھتے پڑھتے لب آپ کے جب تھمے تھے، جب لب تھمے تھے، آقا حسین نے چہرے کو پھیرا تھا۔ آپ نے بابا کے چہرے کو اپنے طرف کیا اور کر کے کہا تھا میرے بابا تجھے کیا لگتا ہے تیرا علی اکبر تجھ سے پانی کا سوال کرے گا، تیرا علی اکبر تجھ سے پانی مانگے گا؟ وہ صحیح جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسے پانی پلایا جائے، اگر پانی نہ پی سکے چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈالا جائے، اگر چمچ سے بھی نہ پی سکے لوگ کہتے ہیں کہ انگلیوں کو بھگا کر کے اس کے لبوں پہ لگا دیا جائے، اس لیے کہ مرنے والوں کو پیاس کی ایسی شدت ہوتی ہے اگر 7 سمندر کا پانی نچوڑ کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو پھر اس کی پیاس کی شدت کی کبھی میں کم نہ ہوگی۔ آقا علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہے، آپ کے لب تھمنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا تھا میرے بابا تجھے کیا لگتا ہے تیرا علی اکبر تجھ سے پانی کا سوال کرے گا؟ پہلا دن آیا میں نے صبر کیا ہے، دوسرا دن آیا میں نے صبر کیا ہے، تیسرا دن آیا میں نے صبر کیا ہے۔ اے میرے بابا علی اکبر کے چہرے سے اپنے چہرے کو نہ پھیر، اے میرے بابا آخری وقت میں مجھے اپنے بابا کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، اس لیے کہ میرے بابا اب تیرا علی اکبر تجھ سے پانی کا سوال نہیں کرے گا، اب اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے شہادت کے جان کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر کی دوری ہے، میرے نانا حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا علی اکبر نے اتنا کہا، اب روکے کہا تھا میرے بابا تو مجھے خیمے کی طرف لے کر کے تو جا رہا ہے، اے میرے بابا مجھے خیمے کی طرف لے کر کے مت جانا، اگر لے کر کے جائے میری سکینہ کو میرے پاس میں آنے مت دینا، اس لیے کہ جب میری سکینہ آئے گی آنے کے بعد کہے گی میرے بھائی علی اکبر میری بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا، 7 محرم کی تاریخ آئے گی اپنی بہن کو لینے کے لیے جائے گا۔ اے میرے علی اکبر اپنی بہن کو لینے کے لیے نہیں جائے گا؟ آپ نے کہا تھا میرے بابا علی اکبر پھر جواب کیا دے گا؟ آقا حسین نے کہا تھا علی اکبر خاموش ہو جا، اگر کربلا کے میدان میں تو صبر کرنا جانتا ہے، اگر تو حسین کا بیٹا ہے، سکینہ بھی حسین کی بیٹی ہے، میری سکینہ کو میدان کربلا میں صبر کر کے کردار فاطمہ نبھانا ہے، مجھے اپنا خاندان لٹا کے اپنا دین بچانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، باری آئی حضرت شہادت تو بہت حضرت محمد مختصر سے وقت میں بیان کرا، اگر ایک شہادت پہ اگر بولوں تو پوری تقریر تو یہیں پہ ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کو دے کر کے جاؤں، لوگوں کو اتنا معلوم ہے میدان کربلا میں وہ آقا حسین شہید ہو گئے، بس آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوا، کتنے دن تک یہ لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے رہے، ان کو دفنایا کس نے، ان کی نماز جنازہ پڑھی کس نے، یہ لوگ مدینہ گئے کب کچھ معلوم ہے؟ نہیں، اتنا معلوم ہے جب چلی حیدر کی تلوار ہے
دم بلار میرا پار، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ احساس کربلا تمہیں ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ حضرت علی اکبر 18 سال کا بیٹا شہید ہوا، حضرت ام فروا قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لائی۔ کربلا کے میدان میں صرف امام حسین کے بیٹے شہید نہیں ہوئے، ہر وقت یا حسین یا حسین یا حسین، ہر وقت یا حسین مت کیا کرو، جب کیا کرو تو ساتھ میں یا حسن یا حسین کہا کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحسن والحسین، کوئی بھی حدیث اٹھائے، الحسن والحسین، جب میرے حضور نے جدا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے جدا کرنے والے؟ کیا امام حسین کے بیٹوں نے شہادت کی قربانیاں دی؟ آقا حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے میدان کربلا۔ ان 4 بیٹوں کے نام پتا ہے؟ نہیں، کرکٹروں کے نام خوب پتا ہے۔ IPL چلتا ہو سب کچھ بتا دے گا۔ بنگلور میں کون کون سے کھلاڑی ہیں، حیدرآباد میں کون کون سے کھلاڑی ہیں، آج کون سے کھلاڑی نے کتنے رن مارے، کتنے کے اسٹرائک ریٹ سے مارے، کون سے بولر نے بولنگ کرائی، کتنے کی اکانومی سے کرائی، سب بتا دیا جائے گا۔ کس نے کتنے وکٹ لیے، کس ٹیم کا رن ریٹ اچھا ہے، کس کے کتنے پوائنٹس ہیں، سب معلوم ہے سے۔ کون سی فائنل میں پہنچے گی، کون سی ہارے گی، کب باہر ہوگی، اسے سب پتا ہے۔ پتا صرف یہ نہیں کربلا کے میدان میں آقا حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 4 بیٹے شہید ہوئے، ان 4 کے نام، ایک کا نام ہے قاسم، ایک کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے ابو بکر، ایک کا نام ہے عمر۔ کیا نام ہے؟ 2 کے نام ابو بکر و عمر ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام سلمان رکھے، میں پوچھوں کس کی محبت میں رکھا ہے تو وہ کہے گا صحابی رسول سلمان فارسی کی محبت میں۔ میرے ماں باپ نے میرا نام بلال رکھا تو کس کی محبت میں؟ بلال حبشی کی محبت میں۔ تو میں محبت کا تقاضا میرا نام بتائے گا کہ میرے ماں باپ کو بلال حبشی سے محبت تو میرا نام بلال رکھ دیا۔ اور کوئی اپنے بیٹے 2 بیٹے ہوں، جڑوا کے پیدا ہو جائیں، نام ایک کا سلمان رکھ دے، ایک کا شاہ رخ رکھ دے، تو یہ کہے گا کہ پہلے کا نام صحابی رسول کی محبت میں، دوسرے کا کس کی محبت میں؟ نہیں، یہ صحابی کی نہیں، یہ فلمی اسٹار اور گنڈوں کے نام پہ رکھے گئے۔ اگر باپ اپنے بچے کا نام کسی کے نام پہ رکھے تو پتہ چلے محبت ہے۔ آقا حسن نے اپنے 2 بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر رکھے۔ یہ شیعہ کتے 9 محرم کی تاریخ میں سیتھل کا تاریخی جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں اس بار ہماری تقریر تھی۔ وہ ووادت جلسہ ہے، اتنا ووادت کہ شیعوں کے علم آتے تھے، بڑا وواد ہوا اس جلسے کو لے کر کے۔ اتنا بھاری جلسہ ہوتا ہے وہ کہ جہاں تک نظر ڈالو بھیڑ ہی بھیڑ نظر آتی ہے۔ تو یہ شیعہ ان کا عقیدہ کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں حق مارا انہوں نے اہل بیت کا۔ میں کہتا ہوں جن اہل بیت سے تم محبت کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر رکھ رہے ہیں۔ وہ تو اتنا پیار کر رہے ہیں کہ مرے جا رہے ہیں سینوں کو پیٹ پیٹ کے۔ تمہارے لیے حضرت زینب کی بد دعا ہے، ظالموں قیامت تک یوں ہی اپنے سینوں کو پیٹتے رہو گے۔ واہ واہ واہ۔ 10 محرم وہاں سے تو سیتن کے جو مین روڈ ہے نا، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں خون نہ پڑا، جہاں خون نہ پڑا، مرتے رہو اسی طریقے سے۔ میرے حال میں عرض کر رہا تھا، حضرت قاسم، حضرت ام فروا قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لائی، آقا حسین سے کہا میرے قاسم کو اجازت ملی۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں آئے، اللہ اکبر، حسین کا بیٹا آیا۔ جب آقا قاسم آئے نا تو عمر بن سعد نے کہا تھا ارزق قاسم کا سامنا کر۔ ارزق وقت کا بہت بڑا پہلوان، بڑا بہادر ہے۔ عمر بن سعد کو معلوم تھا اس لیے کہ قاسم کا سامنا ارزق ہی کر سکتا ہے۔
ارزق نے کہا عمر بن سعد تجھے شرم نہیں آتی؟ 18 سال کے بچے سے ارزق مقابلہ کرے گا؟ اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا۔ اس کا چھوٹا بیٹا حضرت قاسم کے سامنے آیا۔ آقا قاسم کے آنے کے بعد کہنے لگا قاسم بڑی بھول کر دی ہے، تجھے شاید معلوم نہیں میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں ارزق کا بیٹا ہوں۔ کہا تھا میرا باپ، میرا ارزق میرا استاد ہے۔ کہا تھا بھول تو تو نے کر دی، تجھے شاید معلوم نہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ تیرا باپ ارزق تیرا استاد ہے، میرا باپ میرا استاد میرا غازی عباس ہے۔ اتنا حضرت قاسم نے کہا، دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ ارزق کے بیٹے نے وار کیا، حضرت قاسم نے وار روکے۔ روایت میں آتا ہے 21 بار روکے تھے۔ جب آپ نے وار کیا، یہاں سے تلوار چلائی، جسم کو چیرتے ہوئے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ارزق کے بیٹے کے۔ پہلا بیٹا آیا، اس کے 2 ٹکڑے کیجئے، دوسرا بیٹا آیا، اس کے 2 ٹکڑے کیجئے، تیسرا بیٹا آیا، اس کے 2 ٹکڑے کیجئے، چوتھا بیٹا آیا، اس کے 2 ٹکڑے کیجئے۔ حضرت عباس پیلے پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے میرے قاسم تیری ہمت کو سلام ہو۔ حضرت عباس آئے ہیں، آقا حسین کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا تھا آؤ آقا قاسم کی بہادری کو دیکھو۔ آقا حسین کو پکڑ کر کے پیلے پہ لے کر کے آئے ہیں۔ 4 بیٹوں کو جب مار کے فلافلدار کر دیا، جب ارزق ترملا سا گیا، حضرت قاسم کے سامنے آیا۔ آنے کے بعد کہا تھا قاسم تو نے میرے 4 بیٹوں کو مار دیا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا کرتا ہوں۔ تجھے شاید معلوم نہیں ارزق کون ہے، آج تک کبھی کسی سے ہارا نہیں ہو۔ حضرت قاسم نے کہا تھا بہادری کے ٹھیک ہے بعد میں مارتا، تجھے تو اپنے گھوڑے کی زیر سنبھالنے میں نہیں آئی ہے۔ اس نے زیر کی طرف دیکھا، حضرت قاسم نے تلوار چلائی ہے، ارزق کے 2 ٹکڑے کیے۔ عباس نے نعرہ بلند کیا، تارے میرے قاسم تیری ہمت کو سلام ہو۔ آقا حسین نے کہا تھا عباس خاموش ہو جا، قاسم تو ٹھہر جا، کربلا کے میدان میں ہم خون بہانے نہیں آئے ہیں، اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دین بچانے اللہ کتنی جان کھائے ارزق کے بھی جب 2 ٹکڑے کیے، عمر بن سعد گھبرا گیا۔ اب تو کوئی نہیں جس کا سامنا کرے، ایک کام کرو دور سے وار کرو، دور سے تیر برسائے۔ حضرت قاسم کے جسم پہ آ کر کے تیر لگے، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں قاسم کے تیر نہ لگا ہو۔ گھوڑے سے نیچے آئے، ادرک میرا حسین، میرے بابا حسین مجھے سنبھال دیے۔ آپ نیچے آئے، گھوڑے پر آئے گئے، حضرت قاسم سے حضرت آقا حسین نے ننھے اسود کو گود میں لیا، لے کر کے آئے۔ ظالموں نے حرملہ نے تیر مارا، حضرت اسود کی گلے میں تیر لگا۔ آخر میں جب سب شہید ہو گئے، آقا حسین آئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اور رکھنے سے پہلے خطبہ دیا تھا۔ لوگوں کا میں وہ نہیں جسے میرے نانا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ بڑی بات ہے آقا حسین، انہوں نے ایک نہ سنی۔ کہا تھا حسین یا تو ہاتھ دو یا سر دو، آپ ڈرے، جموں سے نڈھال ہے حسین، 71 لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے، 6 ماہ کے ننھے اصغر کو دفنا کے لایا ہے، 18 سال کے علی اکبر کو اٹھا کے لایا ہے، قاسم کے اپنے کاندھوں کو اٹھایا ہے۔ جموں سے نڈھال میرا حسین جب جنگ کے میدان میں اترا، جدھر تلوار چلی صفوں کو جیت کر دیا، کسی میں ہمت نہیں جو آقا حسین کا سامنا کرے۔ 33 زخم تلواروں کے آئے، 34 زخم نیزوں کے آئے، گھوڑے سے ٹیک لگائی۔ عمر بن سعد سے کہا عمر بن سعد مجھے مہلت دیتے، کیوں؟ اپنے اللہ کو سجدہ کروں گا۔ مہلت ملی، سب کو سجدے میں رکھا آقا حسین نے۔ شمر لعین نے آقا حسین کے سر پہ، اس گلے پہ تلوار چلائی جس کو نانا مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ اس گلے پہ جب تلوار چلی، سر دل سے جدا ہوا۔ 10 محرم کو واقعی کربلا پیش آیا۔ 10 محرم کی تاریخ 11ویں شب آئی، جب 10 تاریخ کی رات جب آئی، ان ظالموں نے ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، خیموں کو لوٹا گیا، خیموں کو لوٹا گیا۔ اللہ حضرت زینب نے ان لاشوں کو جمع کیا۔ 13 محرم کو 3 دن کے بعد حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توک ڈالا گیا، ایسا توک ڈالا گیا
فرمایا گیا تاریخ میں سب سے بڑا دوگ حضرت امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا گیا ہے. اتنا بھاری تھا جب چلتے تھے ایسی حالت ہوتی تھی جیسے نمازی کی حالت رکوع میں ہوتی ہے. اتنے جھک جاتے تھے. اگر بیٹھتے تھے تو ظالم پیچھے سے کوڑے مارتے تھے. یہ 13 محرم کو قافلہ میدان کربلا سے چلا. جب وہ لاش کربلا کے میدان میں چھوڑ دیے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفنایا. جب حضرت زینب اپنے قاسم کو حضرت امام زین العابدین کو دے کر کے سیدہ زینب آقا حسین کی بہن نے وہ جوہر دکھائے ہیں. مدینے سے مکے تک حسین حسین تھا, مکے سے کربلا تک حسین حسین تھا. اب کربلا سے کوفہ تک حسین زینب بن گئی تھی. کوفے سے مدینے دمشق تک حسین زینب بن گئی تھی. اللہ اکبر اللہ. 13 تاریخ کو یہ قافلہ چلا. 27 رمضان کو یہ مدینے پہنچے. 9 مہینے کچھ دن تک یہ سفر رہا. سیدہ زینب نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا. قادسیہ کا چوک آیا, ایک بوڑھا راہب سامنے آیا. اس نے آنے کے بعد کہا تھا یہ بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کر. کہا تھا تمہیں کیسے پتا کہ میں بے قصور ہوں؟ کہا تھا اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے قادسیہ کا چوک ہوگا, نیزے ہوں گے, نیزوں پہ سر ہوں گے, ان میں ایک بے قصور قیدی ہوگا, وہ جس کے حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. آپ کے نبھلے دعا کی اللہ تجھے کسی ظالم کا قیدی نہ بنائے. کہا یہ کیسی دعا ہے؟ کہا میری پیٹھ پہ سے کپڑا ہٹا. جب کپڑا ہٹایا گیا اس صاحبو کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں امام زین العابدین کے کوڑے نہ لگے. اللہ اکبر. میرے بیمار کو کتنا مارا ظالموں نے, کتنا مارا. اللہ کے اوپر کون سے ظلم و ستم نہ کیے. 27 رمضان کو یہ قافلہ جب مدینے پہنچا, تاریخ میں سب سے پہلے بڑھاپا اگر کسی کا آیا ہے مدینے کے لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا. کہا تھا نہیں یہ زین العابدین نہیں ہو سکتا. کہا اس کے تو بال بھی, اس کے بال کالے تھے, اس کے سفید کیسے ہو گئے؟ کہا تھا تمہیں پتہ نہیں میں نے اپنے بابا کو شہید ہوتے دیکھا ہے, میں نے اپنے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا ہے. حضرت زینب کو ان کی بیٹیوں نے پہچاننے سے انکار کیا تھا. کہا تھا ہماری ماں کے چہرے پہ شباب تھا, یہ جھریاں کہاں سے آئی؟ ہماری ماں کے بال تو کالے تھے, سفید کیسے ہوئے؟ سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹیوں میں نے اپنے اول محمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے, میں نے اپنے بھتیجوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے. کہا تھا ماں اچھا قرآن پڑھ کے سنا. ہماری ماں زینب جب قرآن پڑھتی تھی اتنی اچھی آواز تھی, 18 بھائی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, جب تھمنے لگے ہیں یہ حالات ہوئے تو سیدہ زینب کے اتنی ضعیف ہو گئی تھی. اب یاد کرو ان ظالموں نے 10 محرم کو واقع کربلا کو پیش آیا تھا. 9 محرم کو 27 رمضان کو یہ قافلہ مدینے پہنچا. لیکن جانتے ہیں یزیدیوں کا کیا ہوا؟ ٹھیک 3 سال کے بعد میں 64 ہجری میں یزید کے پیٹ میں درد اٹھا, اس کی آنتیں سڑ گئی, ایسے چیختا تھا جیسے سور چیختا ہے. پیاس ایسی تھی کہ گلے میں ایک قطرہ ڈالتے تھے, ایسا لگتا تھا کسی نے تیر مار دیا کو. اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا تھا میرے بیٹے معاویہ میں اپنے مرنے کے بعد تخت کی ذمہ داری تجھے دیتا ہوں. اس کے بیٹے نے کہا تھا میرے بابا لعنت ہو ایسے تخت پہ, میں اس پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو اہل بیت اطہار کے خون سے رنگا ہوا ہو. بیٹھنے سے مر گیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لوٹی پہ عاشق ہوا, عیاش تھا, شرابی تھا, شراب کی حالت میں عیاشی کرتے ہوئے جنگل میں پہنچا اسے لے کے. اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا, زہر آلود. اس نے یزید کے مارا اور یوں کہہ کے مارا تھا جب تم نے نبی کے نواسوں سے وفا نہ کی تو مجھ سے وفا کیا کرے گا. اس کی خنجر مارا گیا. اللہ اکبر. میرے بول یاد رکھیں کہ اس کا انجام ہوا طرف کے ہمارا ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کی قبر میں چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میرے بولنے میں نفسن صاحبان